پیارے بھائیوں، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مخلص رہے۔ اکثر عورتیں خاموش ہو جاتی ہیں، اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتی ہیں، دوسروں کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں مان لیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجبور ہوتی ہیں، بلکہ وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ کسی عورت کا نامحرم پر بھروسہ کرنا سانپ پالنے کے مترادف ہے۔ آج کل لوگ شادی کرتے ہوئے ذات پات کا پوچھتے ہیں، لیکن خون کی بوتل لیتے وقت کیوں نہیں پوچھتے؟ کسی کی زندگی سے اس طرح متاثر نہ ہونا کہ تمہیں اپنی زندگی بیزار لگنے لگے۔ غم وہ نہیں ہوتا جس سے آنسو نکل آئیں، بلکہ غم وہ ہوتا ہے جو اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ خود گر جاتے ہیں، مگر سبق پھر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ دنیا والے کتنی جلدی بھول جاتے ہیں، وہ کبھی بھی خود کو کسی کے لیے نہ گرائیں۔ تمہارے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ دوست ہے جو دوستی کے روپ میں دھوکہ دے۔ جو انسان کا درد محسوس کرتے ہیں، وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ انسان جب زندگی کے امتحان سے گزر کر پتھر بن جاتا ہے، پھر کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ انسان کے لیے جتنی خطرناک ایکسپائر ادویات ہیں، اس سے کہیں زیادہ خطرناک محبتیں، تعلق اور رشتے ہوتے ہیں۔ اپنے دل و دماغ کو اتنا مضبوط کر لو اور کسی سے امید لگانا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری ہر بات سمجھے گا۔ جو شخص پہاڑ پر چڑھنے کا خطرہ مول لینا پسند نہیں کرتا، وہ ہمیشہ پستیوں میں رہتا ہے۔ کسی جاہل انسان سے عقل مندوں والی بات مت کرو، پہلے تو وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر تمہارا دشمن بن جائے گا۔ اچھے لوگوں کا امتحان تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لیتا ہے، لیکن ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر تمہیں دکھ ملیں زندگی میں تو کبھی گھبرانا مت، کیونکہ دکھ تکلیفیں انسان کو سبق سکھانے آتی ہیں، اور ہر سبق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اپنے عزیزوں کی کمزوریاں اچھالنے والے، دوسروں کی عزتوں پر باتیں کرنے والے، خود کو خاندانی اور دوسروں کو کمتر سمجھنے والے کبھی عزت نہیں پاتے۔ انسان بڑے ہی سخت جان ہیں، جس بات کو سوچنا بھی برداشت نہیں کر سکتے، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو خاموشی سے برداشت کرتے ہیں۔ انسان بھی عجیب ہے، جب دعا کرتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ رب کریم بہت قریب ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آنسو چھپانے میں ہمیشہ مسکراہٹ ہی ساتھ دیتی ہے۔ گناہوں کو ترک کرنا رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے، اور گناہوں کا ارتکاب رزق میں بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ دریاؤں اور دلوں کے فاصلے یوں ہی نہیں گھٹتے، بس تھوڑی سی انا اور تھوڑا سا من مارنا پڑتا ہے۔ سب سے قیمتی اور بڑی نیکی کسی کا راز اس طریقے سے محفوظ رکھنا جیسے وہ تمہارے پاس کبھی تھا ہی نہیں۔ طاقتور انسان کا نقصان نہ کرنا، وہ تمہاری دنیا کو خطرے میں ڈال دے گا، اور کمزور انسان کا نقصان نہ کرنا، وہ تمہاری آخرت خطرے میں ڈال دے گا۔ انسان تو وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ورنہ انسان پتھر ہے۔ مٹکے سے پوچھا گیا، ہر وقت ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مسکرا کر بولا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل بنا ہی مٹی سے ہو تو گرمی کس بات کی؟ حاسد مزاج لوگ کتوں کی طرح ہوتے ہیں،
ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ ہمیشہ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ضرور ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ خون کا رشتہ تو نہیں ہوتا مگر ان سے خوشبو اپنوں جیسی آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں بلکہ محبت کے ہوتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہر رشتے کی شروعات پیار محبت سے ہو، کچھ رشتے ایمانداری کے بھی ہوتے ہیں۔ جس کتاب کے اندر عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی کتاب کے اندر مرد کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کبھی بھی کسی کو اتنی اہمیت اور ہمت نہ دو کہ وہ تمہارے دل سے کھیلے۔ انسان کا دماغ پیراشوٹ کی طرح ہوتا ہے، اس کو جب تک کھولا نہ جائے یہ کام نہیں کرتا۔ قسمت اور وقت پر کبھی مان نہ کرنا، کیونکہ صبح ان کی بھی ہوتی ہے جن کی رات خراب ہوتی ہے۔ روئے بغیر تو پیار بھی نہیں کٹتا، پھر یہ تو زندگی ہے، یہ کیسے کٹ جائے گی؟ وہ لوگ مبارک ہیں جن کے پاس نصیحت کا الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ بعض رشتوں کو جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ جب چھوٹے ہوتے تھے تو بھول جایا کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ یاد رکھا کرو، اور اب بڑے ہیں اور سب کچھ یاد رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پرانی باتیں بھول جایا کرو۔ آج کل محبت اسے کہتے ہیں جو عورت کو امیر مرد سے اور مرد کو خوبصورت عورت سے ہو۔ اگر اللہ پاک تمہارے دل سے کسی کا خیال نہیں نکال رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرتے رہو، اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے گا۔ اپنی زندگی میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ کوئی نہیں مرتا کسی کے بچھڑ جانے سے، وقت سب کو جینا سکھا دیتا ہے۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے خیر خواہوں سے زیادہ ان لوگوں کے خیر خواہ سمجھتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ جب آپ کو اپنوں کے سامنے اپنی اہمیت بیان کرنی پڑ جائے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتے کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، پھر دل کرتا ہے کوئی سن لے، سنبھال لے، سمیٹ لے۔ بہترین مشورے رات کے وقت ذہن میں آتے ہیں، رات مشورے کی ماں ہے۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے بلکہ جس کے بنا دل نہ لگے اس کو محبت کہتے ہیں۔